اسرائیل نے فلسطین کے خلاف جارحانہ کارروائیاں کرنے کا آغاز ایک مرتبہ پھر کیا ہے۔ غرب ادھر کے علاقوں پر صہیونی فوجیوں کی جارحیت جاری ہے، وہاں پر بمباری کر رہے ہیں، وہاں پر فائٹر جیٹوں کی مدد سے اٹیک کر رہے ہیں، اور اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہتوں کو شہید اور زخمی کر کے طاقتور بن گیا ہے۔ یہ وہ اسرائیلی ہیں جو اپنی سیکیورٹی کو ٹائٹ نہیں کر سکتے، یہ وہ اسرائیلی ہیں جن کی چوکیوں پر آج بڑے بڑے حملے ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کی فوجی چوکیوں پر حملہ ہو کر ان کے ہتھیار جو ہیں حماس اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، اور یہ اپنا غصہ اور اپنا غم جو ہے یہ نہتے غرب اردن کے فلسطینیوں کو نشانہ بنا کر پورا کر رہے ہیں۔ آج اسرائیل کے جو فوجی کمانڈر ہیں جس کا نام اویو کوہاوی ہے، اس نے کہا کہ ہم اور ہماری گورنمنٹ جو ہے ایران سے آنے والے ویپنز کو نہیں روک سکتے۔ اس حوالے سے ہم نے بہت سارے میزائل، بہت ساری کارروائیاں خصوصاً فضائی کارروائیاں کی ہیں، لیکن ایران لگاتار اپنے جنگجوؤں کو ہتھیار فراہم کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اویو کوہاوی نے شام کی سرحد پر جارحانہ دہشت گردانہ حملے کرنے کا اعتراف کیا اور کہا کہ جو 8 نومبر کو عراق سے شام کے اندر داخل ہونے والے ٹرک کے قافلے پر اسرائیل کی حکومت نے ہی حملے کیے تھے، اور ایران لگاتار اپنے جو دوست ملک ہیں، دوست گٹ ہیں، ان کا استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین اکرامی، اویو کوہاوی نے اور بھی بہت ساری چیزیں کہی ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کیا معاملات بن سکتے ہیں وہ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل کے آرمی چیف اویو کوہاوی نے اعلان کیا ہے کہ ایران ہمارے اوپر بھاری پڑ رہا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنا غم اور غصہ اتارنے کے لیے غرب اردن کے اوپر لگاتار اٹیک کر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حکومت کے فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے، جس میں بہت سارے فلسطینی شہید ہوئے ہیں جبکہ سینکڑوں فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے الخلیل، رام اللہ اور نابلس کے جارحیت کا نشانہ بنایا ہے، جہاں فلسطینیوں سے ان کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں نے فلسطین کے رہائشی علاقوں پر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، صوتی دھماکے کیے گئے، آنسو گیس کی گولوں کا استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں کئی جو فلسطینی ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ ناظرین اکرامی، اسرائیل کو یہ تکلیف ہے کہ اس کی ٹھکانوں کے اوپر کیوں مزاحمت کا جو نشانہ بن رہے ہیں۔ اسرائیل کو یہ بھی مسئلہ ہے کہ حماس جیسے گٹھوں کے پاس خطرناک ہتھیار کہاں سے آئے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حماس کے جو اہم لیڈران ہیں انہوں نے کل بھی اعلان کیا تھا کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے میں دیر نہیں لگے گی۔ ناظرین اکرامی، ایک طرف تو یہ دہشت گردی کر رہے ہیں، دوسری جانب ایران کے اندر بہت بڑا وبال بھی لے کر آ رہے ہیں۔ جو احتجاج لوگ کر رہے ہیں ان کو مختلف قسم کے پیسے فراہم کیے جا رہے ہیں، مختلف طریقوں سے ان کو لاجسٹک فراہم کی جا رہی ہے، اور انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر اٹیک کرو۔ لیکن فی الحال ایران کی گورنمنٹ سنبھل گئی ہے، اور ایران نے اس احتجاج کو جو کہ CIA اور موساد کروا رہا تھا، اس کو بڑے اچھے طریقے سے کنٹین کرنا شروع کر دیا ہے۔